اگر ہم احادیث پاک اٹھائیں اور احادیث پاک کی ویلیو اور حیثیت دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے لیے قرآن کریم کے بعد حدیث نبویہ کتنی اہمیت بتاتی ہے. اب توجہ رکھیں، میں پیغمبر کریم کی احادیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اسی خلافت کے حوالے سے. صحیح بخاری میں روایت ہے، کتاب المناقب، حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جب حضور پاک علیہ السلام کے سر اقدس میں تکلیف تھی اور وفات قریب تھی اور سر پر ایک پٹی باندھی ہوئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک لمبی روایت ہے اس کا ایک ٹکڑا، کہ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، یعنی اللہ کا میں خلیل ہوں، میں رب کے علاوہ کسی اور کو اس دھرتی پہ اپنا خلیل بنانا چاہتا دوست تو وہ ابو بکر صدیق ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہو وہ میرے مصلی پہ نماز پڑھائے. یار نماز کا حکم حضور پاک کو کب آیا فرض نماز کا؟ معراج پر. معراج کے وقت سے لے کر وفات نبویہ تک مصلی امامت پہ کئی صحابہ کرام نے امامتیں کی ہیں، لیکن حضور پاک کی غیر موجودگی میں. جب حضور جہاد میں تشریف لے جاتے، کسی غزوے میں تشریف لے جاتے، تو کبھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم امامت فرماتے. تبوک کے موقع پر جب حضور تشریف لے گئے تو پیچھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو رکھا، کبھی کس صحابی کو کبھی کس صحابی کو، لیکن اپنی غیر موجودگی میں. اس دھرتی پر یہ فضیلت حضور کی موجودگی میں کسی کو نماز پڑھانے کی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، رسول اللہ کی موجودگی میں. اور خود فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو میرا حکم سناؤ، ابو بکر تو امت کا امام بن جا اور لوگوں کو نماز پڑھا. صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر کو حکم دیا جا رہا تھا تو اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ٹھہری تھی گھر میں، حضور پاک کے گھر اقدس میں. تو اماں نے حضرت ابو بکر صدیق اپنے والد کے لیے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، میرا والد بہت نرم دل ہے، وہ آپ کے مصلی کو آپ کی موجودگی میں خالی نہیں دیکھ کر برداشت کر پائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آپ کی بات کا مطلب کہ میں چاہتی ہوں کسی اس طرح بندے، مضبوط بندے کو آپ حکم کریں جیسے حضرت عمر ہے، تاکہ نماز میں خلل بھی نہ آئے اور نماز بھی ادا ہو. آپ علیہ السلام نے قدر توقف فرمایا اور فرمایا ما یأبی اللہ والمؤمنون ما خلا ابا بکر، عائشہ اللہ یہی چاہتا ہے ادھر ابو بکر آئے، اللہ یہی چاہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کہ رب یہی چاہتا ہے. ما یأبی اللہ والمؤمنون ما خلا ابا بکر، نہ امت مانتی ہے نہ رب مانتا ہے، مانتے ہیں تو ابو بکر کو ادھر مانتے. حضرت ابو بکر کے ہاتھ مصلی دے دیا گیا. اور ایک نماز تو ایسی آئی ہے یار، جس نماز میں ابو بکر امامت شروع کر چکے، تلاوت شروع کر چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پھر غشی تاری ہوئی، پھر وضو کیا پھر غشی تاری ہوئی، آخر ابو بکر نے نماز شروع کرائی اور تلاوت شروع ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قدر افاقہ ہوا تو حضور پاک علیہ السلام نے دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نماز میں شمولیت کے لیے ارادہ کیا اور آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نماز میں تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صف میں آئے. جب امام کے سامنے کوئی سترہ موجود ہو نا، پھر صف کے سامنے سے چلنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. امام کے سامنے آؤٹ موجود ہو تو بس امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہوتا ہے. سیکورٹی لیول پہ بھی آگے گزر سکتا ہے بندہ جماعت میں، یا کسی اور وجہ سے بھی گزر سکتا ہے، امام کے آگے سترہ. تو حضرت ابو بکر جہاں ٹھہرے ہیں امام کے آگے سترہ ہے، حضور پاک علیہ السلام پہلی صف کے آگے سے آئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کو احساس اس وقت ہوا جب حضرت رسول اللہ بالکل قریب آئے. حضرت ابو بکر ہٹنے لگے. حضور نے فرمایا مکانک، ابو بکر یہاں ٹھہرے رہو. لیکن ابو بکر صدیق دل میں کہتے تھے کہ ابن ابی قحافہ کی ہمت یہ نہیں ہے کہ وہ امام الانبیاء کا امام بنے. یہ پیچھے ہٹے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی امامت کرائی ہے، ابو بکر پیچھے ہٹ کے صف میں بھی نہیں آئے کیونکہ صف تو پوری ہے، کہاں جائے؟ یعنی آگے حضور پاک ہے، اکیلے پیچھے حضرت ابو بکر ہے. اتفاق ایسا بن گیا ہے نا کہ صف میں جگہ ہی نہیں ہے. اور پھر صحابہ کرام ہیں.
حضور پاک علیہ السلام نے وہیں سے نماز شروع فرمائی جہاں سے ابو بکر نے چھوڑی تھی. یہ نہیں ہے کہ شروع سے کر دیں، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع فرمائی. اور اپنے پیچھے اکیلے ابو بکر، پھر پیچھے صحابہ. یہ اشارہ تھا کہ اب میں ہوں، میرے بعد یہ ہے، اس کے بعد تم ہو. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.